اگر نبی اپنے گستاخوں کا جواب دیتے، دیکھیے گستاخوں کے جواب دینے میں کیا مشن پیچھے ہو جاتا ہے. آپ کو اپنے مشن سے لگاؤ تھا، تم ہماری ذات پر اٹیک کرتے ہو اسے بس ہمارا جو مشن ہے وہ چلاتے رہے. تو گستاخی کا جواب، مگر ایک بات اور ہے کہ اگر گستاخی کا جواب حضور دیتے تو ہم تک کیسے پہنچتی ہو؟ حدیث کے ذریعے اس کا ذکر کہیں بخاری میں ملتا، کہیں مسلم میں، کہیں ابن ماجہ میں، کہیں ابو داؤد میں، کہیں نسائی میں، ایسے ہی جگہ ملتی. گستاخی کا جواب اگر حضور دیتے اور پھر وہ جواب ہم تک پہنچا تو پتہ نہیں کس حالت میں پہنچتا. اور جو ہم کہتے ہیں اس گستاخ کا جواب یہ ہے اور حدیث پڑھتے تو وہ گستاخ بولتا یہ تو ضعیف حدیث، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. اب اس کو متواتر حدیث طرح سے لے آئے، یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو آپ اس کو اس گستاخی کو برقرار رکھنے کے لیے اس حدیث میں وہ شک ڈالنا تو قرآن نے انتظام یہ کہ محبوب تم چپ رہو، جواب میں دوں گا تاکہ قوم کے سامنے وہ چیزیں حدیث بن کے نہ جائیں، قرآن بن کے جائیں، قرآن بن کے جائیں، تاکہ گستاخوں کو لعنت قیامت تک ہوتی رہے، گستاخوں کو لعنت قیامت تک ہوتی رہے. اچھا جناب والا، ایسے ہی گستاخوں نے کہا تھا کہ محمد کو ان کے عقل نے چھوڑ دیا، اتنا ہی کہنا تھا. اب خدا جواب دے رہا، مگر لطف کی بات یہ ہے گستاخوں کا جواب نہیں، گستاخ کو مخاطب نہیں کہتے. جو گستاخی کرتے وہ مخاطب نہیں، جواب ان کو دینا، مخاطب محبوب. جہاں جواب ملے گا جواب دینا ہے گستاخوں کو اور مخاطب محبوب. بلکہ محبوب کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں محبوب سے اس میں بھی مخاطب محبوب ہی. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا، مبشر بنایا، داعی بنایا، سراج بنایا، یہ بنایا. تو خدا کس سے کہنا؟ محبوب سے. محبوب کیا پتہ نہیں ہوگا کیا بنا، جس کو معلوم ہے اسی کو خبر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب نے تجھے کوثر دیا تو محبوب کو نہیں معلوم کو کیا دیا. سنانا دوسرے کو ہے، مخاطب نہیں سنانا بھی دوسرا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے اے سید المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم انبیاء رسولوں سے. تو کیا نبی کو نہیں پتا کہ ہم رسول ہیں؟ مسلمانہ ہے ان کو جو کہتے ہیں لست مرسلا، آپ رسول نہیں مگر مخاطب رسول. مخاطب رسول ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. مخاطب رسول ہے. آج تو آپ کے رب نہیں چھوڑا. ان گستاخوں کو لڑے کہ گستاخ میں نے اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا، میں اسے ناراض نہیں ہوا، یوں بھی کہا جا سکتا نہیں. ان کو خطاب نہیں، وہ لائق کے خطاب نہیں، وہ مخاطب کرنے کے لائق نہیں. اے محبوب تیرے کمالات، تیرے اوصاف میں ہم تجھ سے خطاب کریں. جب تیرے کمال کی بات آئے گی، تیرے اوصاف کی بات آئے گی تو ہم ان کو خطاب نہیں کریں گے. انتہا کی بات بتاؤں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے محبوب ہم نے تجھے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا تاکہ اے لوگوں تم مان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، تعظیم و توقیر کرو رسول کی، رسول کو شان خدا کی عبادت کرو. کیا مطلب؟ جب تک رسول کے صفت کا معاملہ تھا رسول ہی مخاطب تھے. ایمان کا جیسے معاملہ خطاب کا حکم ہو گیا، ایمان کا وفا ہو گیا تو خطاب کا حکم ہو گیا. رسول کی تعظیم و توقیر کی بات آئی، خطاب کا حکم ہو گیا. عبادت الہی کی بات آئی، خطاب کا حکم ہو گیا. جب تک رسول کے صفات کا ذکر مخاطب رسول. یہ اہتمام جگہ جگہ جو قرآن کریم میں ملتا ہے، اس کا راز صرف یہ ہے، یہ محبوب تیرے کمالات، تیرے صفات کو ہم ان سے بیان نہیں کریں گے. یہ انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، یہ انکار کرنے کے عادی. ہم نے ایمان کی دعوت
انکار کر دیا, تعظیم رسول کی دعوت دی, انکار کر بیٹھے, عبادت الہی کی دعوت دی, انکار کر بیٹھے, لہٰذا تیرے سماج کا ان سے ذکر نہیں کریں گے کہ یہ انکار کر بیٹھے, ہم تجھے کو مخاطب بنائیں گے کہ انکار کا امکان ہی رہو, انکار کا امکان ہے, تو ہی مخاطب, تو کیا ہوگا, خطاب بھی اچھا ہوگا, مخاطب بھی اچھا ہوگا, خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوگا, ذکر بھی اچھا, ذاکر بھی اچھا, مذکور بھی اچھا, سب اچھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر بھی اچھا ہو, ذاکر بھی اچھا ہو, مذکور اچھا نہیں ہوتا. تبت یدا ابی لہب, تو ذکر قرآن, ذاکر خدا ہے, مذکور ابو لہب. تو ذکر بھی اچھا, ذاکر بھی اچھا, مذکور اچھا نہیں, مگر محبوب کے لیے ایسا معاملہ کیا گیا کہ ذکر بھی اچھا, مذکور بھی اچھا, ذاکر بھی اچھا, خطاب بھی اچھا, مخاطب بھی اچھا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, نہیں چھوڑا. یہ ہے دعوت. میں نے دعوت دلیل نصیحت کی تو صرف اشارہ کر کے پھر اپنے موضوع پر آؤں گا. ما ودعک ربک وما قلی, یہ ہے دعوت, نہیں چھوڑا. پہلا. دوسرا وَلَٰكِنَّ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا, ویسے لگی ہوتی ہے ربوں کا پتہ ہوگا کتنی شکل. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, دلیل أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کہ محبوب چھوڑنا ہوتا تو ٹھکانا کیوں دیتا, چھوڑنا ہوتا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, چھوڑنا ہوتا تو ٹھکانا کیوں دیتا. اور ٹھکانا دے کر کے یتیموں کو ٹھکانا دینے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا. تو ہم یتیم فرا کا گھر کی نصیحت ہو گئی. اب یتیموں کو آپ حقارت سے نہ دیتے, حقارت سے نہ دیتے تو نبی نے حقارت سے کبھی نہیں دیکھا, اس بات کی اظہار کیا جا رہا. تو پہلا دعویٰ وہ, اور دوسرا یہ, اور دوسرا دعویٰ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. کیسے بہت آپ دخل نہیں چاہا تھا. جب ہم نے تجھے اپنی محبت میں متوالا پایا تو اپنا راستہ نہیں دکھایا, تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوئی تھی گھڑی. جب آپ ہماری طرف بڑھے تو ہم نے راستہ دکھایا کہ نہیں. نصیحت سن کو مسائلہ پڑھا کرنا, اور کوئی تمہاری طرف پڑھے تو اسے بھی مایوس نہ کرنا. اور مسائلہ پڑھا کرنا, جب کوئی سائل تمہاری طرف آ گیا ہے تو اسے بھی چھڑکنا نہیں. دعویٰ, دلیل, نصیحت. وہ نسل میں یہ ہوتی کہ ربوں کا پتہ ہوتا. انقریب تمہیں تمہارا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ دعویٰ. ہم نے تجھے جب اپنا محتاج پایا تو غنی کر دیا. ہم نے اپنا محتاج پایا تو غنی کر دیا. تو جب ہم نے کر دیا اپنے نعمتوں سے نوازا تو ہم اپنی نعمت رب کا پارٹیس تو اپنے رب کی نعمتیں یاد کرتے ہیں. دعویٰ, دلیل, اس کی مناسبت سے نصیحت. اس کی وضاحت تو بہت ہی طویل وقت چاہتی ہے, بس میں سے اس پیارے انداز کو دکھانا چاہتا ہوں. ان ساری باتوں کو کتنے پیارے انداز سے کہا گیا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب پردہ ڈالے. بس صرف ان دو, قسم ہے چاشت کی. اب تفسیر اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو اب چاشت سے مراد کیا؟ تو چاشت سے مراد یہی جس کو آپ چاشت سمجھتے ہیں, یہ چاشت کا وقت. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں بہت ساری قسمیں یاد کریں گے. قسمیں شرط اور قسم کب لوگ کھاتے ہیں. قسم یہ عرب کا اصول بیان تھا کہ اپنی بات کو تاکید کرنے کے لیے, اس کی توثیق کے لیے وہ قسم کھایا کرتے ہیں. چونکہ اسی اصول کے بیان پر قرآن کا نزول ہوا, تو جو ان کی عادت تھی کہ کسی بات کی تاکید کے لیے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے. تو خیر وہ تو کھاتے تھے, مگر رب تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا ہے
لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ خدا نے قسم کھائی ہے، یہ غلطی، خدا ہر طرح کے کھانے پینے سے پاک ہے، بلکہ وہ قسم کے ارشاد فرماتا، قسم یاد فرماتا، مگر اس کے مقاصد کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا کہ جس کی قسم یاد کی جائے اس کی عظمت کا اظہار محسوس ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جس کی قسم یاد کی جائے اس میں ہیبت و خوف کا پہلو دکھایا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جس کی قسم یاد فرمائی جائے اس سے اظہار محبت محسوس، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جس کی قسم یاد فرمایا بتایا جاتا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے کثرت منفعت، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اس میں انسانوں کے لیے فائدہ بہت ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم میں قیامت کے دن کی، یہاں اس کی ہیبت دکھائی جا رہی ہے۔ تو مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی وقوعہ قسم ہے چاشت، تو چاشت کی دن کی خصوصیت کیا؟ چاشت اس کی خصوصیت کیا؟ تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول کو نبوت کے اعلان کا اذن اسی وقت دیا گیا۔ میں بہت ہی محتاط ہو کے بول رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اسی وقت نبوت دی گئی، یہ میں کہہ کر کے اس حدیث کی تکذیب نہیں کرنا چاہتا جو یہ کہتے کہ حضرت آدم سے پہلے ہی نبی، كنت نبی وآدم بین الماء والطین، كنت نبی وآدم لم جلد فی طینتہ، كنت نبی وآدم بین الطین والماء، جو بھی الفاظ ہوں او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت نبی تھا کہتے آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو نبوت جو ہے حضرت آدم سے پہلے، یاد رکھیے نبی کی نبوت حضرت آدم سے پہلے، تو حضرت عیسیٰ کے بعد کیا؟ نبوت پہلے، رسالت بعد، نبوت پہلے رسالت بعد میں۔ نبی کی نبوت اور رسالت ہی کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں، سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم تھے ہی نہیں، بشریت کا وجود تھا ہی نہیں، بشریت کا وجود تھا، ابو البشر ہی نہیں تھا تو بشریت نہیں تھی، مگر نبی تھے، نبوت تھی۔ میں نبی تھا، نبی کے ساتھ نبوت صفت ہے، بغیر ذات کو سمجھ نہیں۔ تو اب دیکھ لیجیے، تو سب سے پہلے نبی اور اس سے پہلے ہی مسلم۔ ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، خدا نے مجھے نبی سے پہلے عبد بنایا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوئے عبد، اس کے بعد ہوئے نبی، اس کے بعد حضرت آدم کی اولاد میں جب پیدا ہوئے تو بشر، اور آخر میں رسول۔ رشتہ دیکھتے ہیں، پہلے عبد، اس کے بعد نبی، اس کے بعد بشر، اس کے بعد رسول۔ اور ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ پہلے بشر پھر کچھ، پہلے بشر پھر مولوی، پہلے بشر پھر ڈاکٹر، پہلے بشر پھر پروفیسر۔ اور نبی کی شان کیا؟ پہلے عبد، پھر بشر، پھر نبی، پھر رسول۔ اتنا وسعت، اگر اسے رسالت لے لیا جائے تو تین چیز باقی رہتی ہے، ابدیت، نبوت، بشریت۔ بشریت لے لی جائے تو دو چیز باقی رہتی ہے، ابدیت، نبوت۔ نبوت بھی لے لی جائے تو ایک چیز باقی رہتی ہے، ابدیت۔ اور آپ سے اگر بشریت لے لی جائے تو کیا باقی رہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس۔
हमारी हकीकत है। हम इसको छोड़ दें तो कुछ ना रहे, और वो छोड़ दे तो भी नबूवत पे दाग न रहे। उनका लिबास है, जब चाहे पहन ले, जब चाहे उतार ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद कमा फी मौसम पर हम तो सल्ली आ रहे हैं। जरा सा तो पहले जब अब दिया, इससे पता चला कि रसूल की अबदियत का मुकाम जो है बहुत ऊंचा, नबूवत के दर्जे से ऊंचा रसूल की अबदियत। इसीलिए था ना अल-उबूदियत अफजल मिन ar-रसाला, अबदियत रिसालत से अफजल है। मगर गलत मत समझिएगा, हम अपनी आपकी अबदियत का जिक्र नहीं कर रहे। अब तो हम भी हम रसूल की अबदियत का जिक्र, रसूल की अबदियत, रसूल की सिफत रिसालत से अफजल, यानी उन्हीं की सिफत उन्हीं से, अबदियत भी उन्हीं की, रिसालत भी उन्हीं की। तो रसूल की सिफत अबदियत जो है रसूल की सिफत रिसालत से अफजल। रसूल की सिफत, इसका ध्यान रखें। कहने को तो हम भी मौजूद हैं, खुदा भी मौजूद, मगर दोनों के वजूद पे बड़ा फर्क है। कहने को हम भी आप हैं और रसूल भी आप, मगर दोनों की शान अबदियत अलग अलग। तो रसूल की अबदियत रसूल की सिफत रिसालत से अफजल क्यों? इसकी वजह यह है कि अब तो होता है माबूद का, रसूल होता है मखलूक का, रसूल होता है मखलूक का, अब तो होता है माबूद का। अबदियत का रुख उधर है, रिसालत का रुख इधर है। अबदियत उधर जाती है, रिसालत यहाँ आती है, रिसालत यहाँ आती है। इसीलिए जब खुदा ने रसूल को अपने पास बुलाया तो कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। जो अपने बंदे को ले गई और जब भेजा वल्लज़ी अरसला रसूलहू, वल्लज़ी अरसला रसूलहू, तो रसूल कहके भेजा, अब कहके बुलाया, रसूल कहके भेजा, अब तो कहके बुलाया। रिसालत शराब चाहती है, अबदियत विशाल चाहती है, अबदियत वहां जाना चाहती है, रिसालत की यहाँ जरूरत है। तो रसूल कहके भेजा। अच्छा, अच्छी बात है कि जब भेजा तो रसूल कहके भेजा और हमको भी पाबंद कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले आप फिर रसूल है, पहले आप उसका बंदा, अब्दुहु व रसूलुहु, दोनों लफ्ज हमें इसलिए सिखाया गया कि हमारे करने का जुज़ बना दिया गया। इसलिए जब तक हम रसूल को अब्द अब्द कहेंगे, अब्दुहु कहेंगे, इब्राहू नहीं कह सकते, खुदा का बेटा नहीं कह सकते, खुदा नहीं कह सकते। जब तक हम इसको बंदा बंदा कहेंगे, जब तक इसको बंदा बंदा कहेंगे, खुदा नहीं कह सकते। और जब बेटा तो रसूल कहेंगे भला, जब तक इसको रसूल कहेंगे, अपना जैसा नहीं कह सकते, अपना जैसा नहीं कह सकते। तो अब्दुहु भी कह दिया, रसूलहु भी कहा। अबदियत पहले है, उसके बाद नबूवत है, उसके बाद बशरियत है। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी होने के लिए बशर होना जरूरी नहीं। अगर बशर होना जरूरी होता तो बशरियत से पहले ये नबी कैसे? हाँ, ये जरूरी है कि बशर की हिदायत के लिए नबी का लिबास से बशर में आना जरूरी है, बशर की हिदायत के लिए। इसीलिए जब आएंगे तो इसी हिदायत के लिए आएंगे। तो हमने यही कहा कि नबूवत तो पहले थी, इसीलिए हमने कहा कि ऐलान नबूवत ये 40 साल के बाद, ऐलान नबूवत 40 साल के बाद। मगर भी अब इसमें कोई हुज्जत करे तो मुश्किल। 40 साल के बाद, और दलील उनकी क्या? दलील भी को कुरान हदीस है। अगर 40 साल से पहले थी तो पहले दावत नहीं शुरू कर दी, शुरू कर दिया। जब 40 से पहले से नबी थे तो दावत भी शुरू हो जाना चाहिए। दावत तो 40 साल के बाद। सोचने की बात यह है कि जब दावत शुरू की तो क्या लोगों ने मान लिया? अरे घर वाले ही नहीं माना। सबसे पहले आवाज मुस्लिम उठाई, अबू लहब जो चचा था,
خيرا لهم الإرادة معتدلة. کھڑا کر پاکشی ہمیں بلایا، گھر والوں نے جمع کیا اور اپنا پیغام بھیجا، تو سب سے پہلے انتظار کیا گئی تو کیا سمجھے آپ 40 سال کے بعد جب دعوت شروع کی وہیں سے عداوت شروع ہو گئی کہ نہیں؟ تو اگر حضور بچپنے میں دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ اسی لیے رب کی حکمت دیکھو، بچپنے میں خاموش رکھا، جوانی کی ابتدا میں بھی خاموش رکھا، محبوب خاموش ہو تاکہ یہ ابھی یہ تمہیں سچا کہہ لیں، امین کہہ لیں، تمہاری زندگی کو دیکھ لیں، تمہارا حقیقی طرح ان کے سامنے آ جائے، جب یہ ہمیشہ اپنی امانت تمہارے سامنے رکھ لیں، تم کو اپنا حکم مان لیں، اطلاق حکم مان لیں، جب یہ سب کچھ مان لیں گے تو اے محبوب 40 سال تک جن کے تمہیں سچا کہیں گے، بعد میں جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے. 40 سال تک اگر امین امین کہا تو بعد میں اگر بے ایمان کہا تو خود بے ایمان ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اسی لیے ہے تاکہ رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جیسے ہی رسول دعویٰ کریں وہ تصدیق کر دیں، جیسے ہی رسول دعویٰ کریں ویسے تصدیق کر دیں. تو اس لیے یہ خاموشی ہی دلیل نبوت ہے، یہ خاموشی ہی دلیل نبوت ہے. اب ذرا سا آپ خیال کریں تو سرکار وہ وہی بات ہے، قسم ہے چاشت نہیں، تو چاشت کے بعد رسول کو اس نے دیا گیا اعلان نبوت کا، تو چاشت کو اعلان رسالت سے نسبت ہو چاشت کے وقت میں. اور دوسرا حضرت کلیم کو جو کامیابی ہوئی تھی فرعون کے سامنے جاگو کر، وہ چاشتی ہی کا وقت تھا. چاشتی کے وقت 70,000 جادوگر ایمان لائے تھے، وہ بھی چاشتی ہی کا وقت تھا جب سارا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا. تو ان اوقات کو نبیوں سے نسبت ہو گئی ہے، ان اوقات کو جلیل القدر انبیاء سے نسبت ہو گئی. تو یہ اتنی قیمتی اوقات ہو گئے کہ رب نے ان کی قسمیت ہو گئی، قسم ہے چاشتی، قسم ہے چاشتی. اور ایسے رات کی کیا اہمیت ہے، وہ رات ہی کا وقت تھا جب حضرت کلیم کو خدا سے ہم کلام تھے، اور وہ رات ہی وقت تھا جب محبوب معراج میں خدا سے کلام تھے. تو رات کے وقت کی ہم کلامی نے رات کو معزز کر دیا، اور نبوت کی اظہار، نبوت کے اعلان نے دن کو معزز کر دیا. تو قسم ہے اس چاشت کی جس کی نسبت دامن رسالت سے ہو، اور قسم ہے اس کی رات کی جس کی نسبت زلف نبوت سے ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی من تصلی علیہ. یہ تو رہی ایک عام تفسیر، چاشت سے مراد یہ وقت چاشت، مگر کچھ اہل محبت کچھ اور بات کہتے ہیں. یہاں چاشت سے مراد جو ہے وہ چہرے رسول، چاشت سے مراد کیا ہے، چہرے رسول، اور رات سے مراد زلف رسول. رات سے مراد دن ایسی روشنی کیا دے سکتا ہے جیسا کہ چہرے دن، اور رات کسی کو کیسا چھپا سکتی جیسا زلفوں نے چھپایا. جس کو رات نہ چھپا سکے وہ محبوب کی کملی چھپا، محبوب کی زلفیں سوا. تو اے محبوب زلفوں کو سلام دو تو چہرے کی قسم بکھیر دو تو زلفوں کی قسم، زلفوں کو سلام دو تو چہرے کی قسم بکھیر دو. یہ کتنا مقدس چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ لو تو مرتبے کی ایسی بلندی پر پہنچ جاؤ جہاں کوئی عمل نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل پہنچا ہی نہیں سکتا، اتنا مقدس ہوتا. اے محبوب قسم ہے آپ کے چہرے روشن، اور قسم ہے اس زلف محمد کی جو بکھر جائے. ارے بھائی دیکھو بہت سی چیزیں رات میں ڈھک جاتی ہیں کہیں نکلیں، مگر کسی کیروں کو چھپانا یہ رات کے بس کی بات ہے. اور وہ بھی میدان حشر میں، میدان حشر میں عجیب بات ہوگی. وہاں پر عجیب بات کیا ہوگی کہ جو ہمارے ہوں گے وہ ہمارے خلاف ہوں گے. اس کو میں ایسے سمجھا، یہ آپ کا ہاتھ آپ کا ہے کہ نہیں، آپ کا
تو یہ غیر آپ کا، یہ بھی آپ کا، اور یہ ایسا آپ کا ہے کہ آپ کبھی اس کو چھوڑتے نہیں. ایسا نہیں کرتے نکلے تو ہاتھ کو کاٹ دیں گے، پیر کو کہیں لٹکا دیں، ایسا نہیں کرتے، لے کے چلتے ہیں ایسے. اور اتنے آپ کے فرمانبردار ہیں کہ ساتھ سے جو کہو وہی کرتا ہوں. فلاں مار دو، فلاں کو دھکا دے دو، دے دیا. کبھی نہیں پوچھتا کہ کیوں، یا کے وفادار اداسا. اور یہ پیر کو جہاں کو وہاں جائے گا، تھیٹر میں چلنا وہاں چلو، شراب کھانا چلنا وہاں چلو، جو کھانا جدھر لے جاؤ، پیر کبھی انکار نہیں کرتا. ایسے آپ کے اپنے ہیں نا، مگر ان اپنوں کا حال کیا ہوگا؟ میدان قیامت میں ہماری زبان بند ہوگی اور یہ دونوں ہمارے خلاف گواہی ہیں. یہ ہمارے خلاف یہ ہاتھ ہے، یہ اللہ اس نے ہم نے ایسا کیا، اس لیے میرے اسی کی کامیاب، اسی کی کامیاب، اسی کی پیر بھی بول رہا، ہاتھ بھی بول رہا، ہم خاموش. جس کو ہم نے اپنا سمجھا تھا آج دیکھ لیا اپنے کیسے ہوتے ہیں، آج دیکھ لیا یہ اپنے کیسے ہوتے ہیں. مگر دوستو ہم ان کو اپنا کیسے کہیں؟ جس وقت ہمارے یہ اپنے ہاتھوں پہ ہمارے عیبوں کو کھول رہے ہوگے، اسی وقت رسول عربی ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا، ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہوگا، ہمارے لیے گڑگڑا رہا ہوگا، ہمارے لیے سجدہ ریز ہوگا. تو اپنے وہ ہے یا یہ اپنے وہ ہے بولے، اپنا تو وہی ہے جو ملے تو ملتا ہی چلا جائے. اپنا تو وہی ہے جو ملے تو ملتا ہی چلا جائے. وہ 313 نفوس قدسیہ رکھنے والے جو غزوہ بدر میں تلوار کھینچ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، وہ کچھ نادان نہیں تھے، نہ سمجھ نہیں تھے. ان کا مقابلہ مشرکین ہند سے نہیں تھا، مشرکین عجم سے نہیں تھا، بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا، باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا، چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا، ماموں بھانجے کے مقابلے میں تھا. اور سب تلوار کھینچ کر کے کہے تھے اے اللہ کے رسول، آپ کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہر رشتہ کاٹنے کو تیار، ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں. یہ سارے رشتے والے اسی دنیا کے ساتھی ہیں، وہ بھی مطلب کے ساتھی ہیں، اسی دنیا کے ساتھی ہیں مگر وہ بھی مطلب کے ساتھی ہیں. تو قبر میں نہیں جائے گا. بوڑھا باپ چلا گیا، بیٹا رو رہا ہے، ابا چلے گئے، ابا چلیں گے، ابا چلیں گے، رو رہا جی ہرا. اچھا جانے کا کمر کیوں کیوں کرنا، وہاں جانے کا کمر کیوں کیوں کرنا؟ تو کہتا کہ نہیں اوپر ہی رو لیتے، تو نیچے نہیں جاتا، اوپر ہی رو دیں گے، کچھ دن کے بعد یہ قصہ بھی ختم ہو جائے گا. اوپر رہنے دو، میں نیچے نہیں جاتا. ارے بھائی بھوکے نے جو کما کے رکھا وہ کون کھائے گا اگر میں نیچے چلا گیا. یہ مطلب کے ساتھی، یہ مطلب کے ساتھی. اور جناب والا ایسے جوان بیٹا جاتا ہے تو بوڑھا باپ بھی چیختا ہے مگر نیچے جانے کو تیار نہیں ہے. مگر دوستو اسی لیے یہ جو ملے ہوئے ہیں یہ یہی ملے تو یہی چھوڑ دیں گے. اور پھر قیامت کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ کوئی کسی کو پہچانے گا. ایسے وقت میں اسی لیے میں کہتا ہوں اس سے ملو جو مل جائے تو ملتا ہی چلا جائے. اس سے ملو جو مل جائے تو ملتا ہی چلا جائے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں امت خضرا والے سے مل جاؤ، امت خضرا والے سے مل جاؤ، دل کی سچائی کے ساتھ مل جاؤ، عقیدت کی گہرائی کے ساتھ مل جاؤ. مل جاؤ، وہ ملے تو قبر میں بھی ملیں گے، عرش میں ملیں گے، صراط پر ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے، میزان کے پاس ملیں گے، جنت کے اندر ملیں گے، جنت کے باہر ملیں گے. جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہاں ملیں گے، جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی تو وہاں ملیں گے. تو ملنا ہے تو ایسے سے ملو، ملنا ہے تو ایسے سے ملو. قسم ہے چہرے مصطفیٰ، قسم ہے زلف رسول کی. واقعی زلف سنوارنے تو چہرے کی قسم، بکھیر دیں تو زلفوں کی قسم. اور آگے چلیے جناب والا بات صوفیہ نے اور دوسرا مخلوق یہاں جو شاخ سے مراد حضور کے ظاہری اعمال اور راز سے مراد حضور کے باطنی اثرات. قسم ہے رسول کے ظاہری اعمال کی اور قسم ہے رسول کے باطنی اثرات کی. رسول ایسا ظاہر جانوروں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، سنگریزوں نے پہچانا، دریا کے قطروں نے پہچانا، مشرکین کے بتوں نے پہچانا. ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرض الجن والانس. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے
جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتا. دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو. ہاں یہ سرکش انسان نہیں مانتا, یہ سرکش جن, یہ دو کام کا جانور یہ نہیں مانتا, یہ سرکش انسان نہیں مانتا, یہ سرکش جن نہیں مانتے, ساری دنیا مانتی ہے. اور تاریخ اور رات بتا رہے ہیں کہ سبوں نے پہچانا, سبوں نے پہچانا. کیا تم نے اس لوگ کا واقعہ نہیں سنا جو نبی کے کانوں میں آ کے شکایت کرتا؟ کیا وہ واقعہ تمہاری نظر کے سامنے نہیں آیا کہ نبی سے اونٹ نے شکایت کی؟ اور کیا شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کم زیادہ لیتا ہے, کھانا کم دیتا ہے. اونٹوں کی شکایتیں بہت ہیں. کسی اونٹ نے شکایت کی کہ جب تک میں جوان تھا مجھ سے کم لیتا تھا, اب بوڑھا ہو کر تو ذبح کرنا چاہتا. یہ بھی شکایت کی. سرکار نے مالک کو بلا کر ہدایت کی کہ جتنی غذا اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور اس کے مالک کو آپ ہدایت کی کہ اس کو چھوڑ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اونٹوں نے جو شکایت کی تو اس کو رسول کے سوا دو کان والے نہیں نظر آ رہے. یہ رسول ہی کے پاس کیوں ہے؟ سمجھا کہ ہماری یہی سمجھیں گے, ہمارے حاجت روا یہی ہے. ہمارے مشکل یعنی اونٹ بھی سمجھتا تھا کہ یہ کان والا دوسرے کان والوں کی طرح نہیں, یہ ہاتھ پیر والا دوسرے ہاتھ پیر والوں کی طرح نہیں. اب اتنا اگر انسان بھی نہ سمجھے, جو جانور سمجھا, اتنا انسان بھی نہ سمجھے تو کہتی ہے کہ وہ جانور سمجھا. انتہا کی باتیں بتاؤ. ایک اونٹ تو پاگل ہی ہوگا, پاگل ہو کر کے باغ کے اندر دوڑ رہا, جو جائے اس کو کاٹنے کو دوڑتا. سرکار نے جو خبر نہیں لے چلو مجھے, اب لوگوں نے کہا وہ کاٹنے کو دوڑتا, تو سرکار نے لے چلو مجھے, پاگل ہے. سرکار جا رہے اور رفتار بتا رہی ہے کہ میں آیا کسی لیے, پاگل ہونے کو درست ہے. چلے گئے سرکار, اور اس کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں, وہ اونٹ دوڑا ہوا آیا اور اس نے رسول کے سامنے سجدہ کیا. رسول کی تعظیم کے لیے اس نے سجدہ کیا. یہ منظر دیکھ کر کے حیران صحابہ, جانور نبی کا سجدہ. دیکھو جانور نے اپنے دل کی مراد پوری کر لی. وہ جانور کا شریعت کا حکم اس کے لیے نہیں تھا, وہ جانور کا شریعت کا ہو. اور دوسرے سروں کو تو روک دیا گیا, اور دوسرے سروں کو روک دیا گیا, مگر جانور کا کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا. اس نے اپنی نیت پوری کر لی آ کر کے نبی کا. اور جو صحابہ نے کہا تھا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کا سجدہ تعظیمی کریں. یاد رکھنا صحابی سجدہ عبادت کو سوچ بھی نہیں سکتا. سجدہ عبادت کو سوچو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. یہاں سجدہ تعظیمی کی بات کی. ہم زیادہ مستحق اس بات کے ہیں کہ نبی کا سجدہ کریں, اس لیے کہ نبی, ہم تاریکی میں تھے, نبی نے ہمیں اجالے میں کیا. ہم جاہل تھے, نبی نے ہمیں عالم بنا دیا. ہم بے حیا تھے, نبی نے ہمیں حیا کا سرچشمہ بنا دیا. ہم ظالم تھے, ہمیں انصاف والا بنا دیا. تو ہم پر زیادہ نبی کا احسان ہے تو ہم سجدہ کریں. مگر نبی نے ان کی خواہشوں کو یہ کہہ کر کے اللہ کرے دیکھو اگر غیر خدا کا سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں. روک دیا تو ہمارا سر جھکنے نہیں دیا, مگر جانور نے اپنی مراد پوری کی. میں صرف یہاں پہ اشارہ کروں, جانور وہ بھی پاگل, جانور اور وہ بھی پاگل, اور نبی کی بارگاہ میں اتنا لوٹتا, اتنا ادب کرے. اور انسان اور وہ بھی ہوشیار, اور نبی کی بارگاہ میں پاگل ہونا. پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اچھا دیکھیے, جہاں سے نبی کی عظمت کے بالکل روشنی کرتی ہے عظمتوں کی, اس کو غلط مانا دے رہے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, یہ بھی پہچاننے کی بات تھی, مگر لوگوں نے کہا حدیث مل گئی, مل گئی, کیا مل گئی, کیا مل گئی, مل گئی,
نبی کو غیب کا علم نہیں، حدیث مل گئی، کہا ایسے کہاں کی مل گئی؟ کہا وہ دیکھو نبی موسیٰ پہن رہے تھے، اس میں سانپ تھا، اوپر سے ایک چیل آئی لیکن اڑ گئی، نبی کو پتہ نہیں تھا۔ وہاں سے جب چیل نے گرایا تو پتہ چلا، وہاں سے چیل نے گرایا تو پتہ لگ گیا مجھے حدیث سے انکار نہیں، واقعی ایسا واقعہ ہوا کہ سانپ کو چیل لے کر گئی، وہ بھی جانتی ہے میرے رسول لے کے نہیں گرایا، مگر ایک بات لوگوں نے نہیں غور کیا، اسے خدا جب دین لیتا ہے تو اپنی چھین لیتا ہے۔ نبی کو کے ہاتھ میں موزہ، نبی کو پتہ نہیں چلا، اور چیز اوپر اسے کیسے پتہ چل گیا؟ موزہ نبی کے ہاتھ میں تو پتہ نہیں چلا، اور چیز اوپر ہے، اس سے کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے یہ بتاؤ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ نبی سے علم غیب کی نفی کرتے ہو، چیل کے لیے ثابت کرتے ہو، چیل کے لیے علم ثابت کرتے ہو، نبی سے نفی کرتے ہو۔ جیسا دیکھو مولانا روم نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ جب چیل اوپر سے اڑی اور سرکار کے محاذات سے گزری تو سرکار کے سر مبارک سے عرش معلیٰ تک جو انوار کا سلسلہ تھا کچھ چھینٹیں اسے پڑ گئی، اس پر غیب جاری ہو گیا، اس پر غیب، تو اس نے یہ دیکھا کہ نبی کے موزے کے اندر سانپ ہے، سمجھ گیا ما من شيء الا يعلمه رسول الله الا مرض الجن والانس، ہر شے مجھے اللہ کا رسول سمجھتی، سوچا موقع مل گیا خدمت کا، موقع مل گیا خدمت کا، حالانکہ وہ چیز یہ بھی جانتی ہوگی جیسے یہ میرے رسول ہے ویسے اس سانپ کے بھی رسول ہے، ویسے وہ سانپ کے رسول ہیں، موقع مل گیا اور اس نے اپنی مراد پوری کر لی، اس نے اپنی مراد پوری کر لی۔ آپ کہیں گے کہ نبی نے کیوں نہیں جان دیا؟ نبی نے یاد رکھو نبی کو معلوم تھا اس میں کیا، عربی ایک بات ہوا ہے کہ میرا موزہ یہاں ہو، میں نہ دیکھو صرف سانپ آ رہا ہے، جب میں اٹھاؤں گا تو وزن کا پتہ چلے گا کہ سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھڑمل کا نام نہیں، سانپ کسی مکھی کا نام نہیں کہ پتہ بھی نہ چلے، جب وزن تو ہو اور نبی ہاتھ میں دے وزن کا وہ پتہ نہ چلے، نہیں رسول کو پتہ تھا، رسول کو پتا تھا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ سب سے نظریں بچا کر کے یہ میرا عاشق ہے، میرے قدموں تک رسائی چاہتا ہے، میرے قدموں تک رسائی چاہتا ہے۔ اس سانپ کا اثر دیکھا جا چکا تھا جو والے سور میں تھا اور حضرت سلیمان کے زمانے سے تھا، بہت سارے سوراخ انہیں بنا رکھے تھے، حضرت سلیمان نے بتایا تھا کہ آخری نبی یہاں آئے گا، اس نبی کا شوق، اس نبی کا اشتیاق لے کر ہزاروں سال کی عمر رکھنے والے یہ سانپ وہاں، مگر اتفاق دیکھیے وہ عاشق وہاں انتظار کر رہا تھا، نبی ایک عاشق کے ساتھ جا رہے تھے، نبی ایک عاشق کے ساتھ جا رہے تھے، اس عاشق نے سارے راستے بند کر دیے اور صرف ایک ہی راستہ رہا تو وہاں اپنا انگوٹھا ٹیک دیا، دو عاشقوں میں جنگ ہو گئی، ایک کامیاب ہو گیا، ایک محروم رہ گیا، وہ محروم ہو گیا، تو یہ بھی سانپ سوچتا ہوگا کہ کسی عاشق نے دیکھ لیا تو جانے نہیں دیں گے، کسی عاشق نے دیکھ لیا، یہ تو نبی ہی کی شان ہے جو اپنے چاہنے والوں کو چھڑکتے نہیں، اپنے چاہنے والوں کو یہ مایوس کر دے تو راستہ کون دے گا؟ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ذرے نے پہچانا، جانوروں نے پہچانا، اور انتہا کی بات مشرکین کے بتوں نے پہچانا، وہ کیا ان کنکریوں نے نہیں پہچانا جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے پہچانا، وہ تو آیا تھا امتحان دینے کے لیے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو سرکار نے ایسی بات کی وہی نہ بولے کہ میں کون جو تمہارے ہاتھ میں، یہ اس سے بڑی بات ہوگی نا، اس سے بڑی بات ہوگی، یوں ہی بولے، یعنی سرکار جانتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے، ہاتھ خالی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ وہی بولے، اور اس کے بعد دیکھو جب وہ کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں پھر بھی ابو جہل نہیں مانتا، چھڑکتا، کنکریوں کو پھینک دیتا، رسول کے قدموں کے قریب کنکریاں پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے ہمیں ایک سبق مل گیا کہ مومن کی شان ہے، چاہے کافر کے پنجے میں ہو، چاہے کفر کے شکنجے میں ہو، مگر وہ کلمہ پڑھے گا تو اپنے رسول کا کلمہ پڑھے گا، اپنے رسول کا، اور اس کے بعد یہ بھی نعمت ہم نے دیکھی کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو جو ابو جہل کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ رسول کے قدموں میں پہنچ، جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھی وہ رسول کے قدموں میں پہنچ گئی، مگر ضرور نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ میں تو وہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، ابو جہل کے بت نے پہچانا، جس کو وہ معبود سمجھتا تھا اس نے پہچانا، تو وہ ایک اس نے بت بنا رکھا تھا پیتل کا، ابو جہل نے
پیتل کا بت. وہ لوگ بہت عجیب تھے کہ جب چاہتے جس کو بت بنا لیتے. کبھی کبھی آٹے کا بت بنا لیتے, آٹے کا بت. یہ آٹے والے بت سے وہ دو فائدہ لیتے, جب تک یہ چاہتا تھا پوچھتے تھے, اور جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے. کھانے کے بعد ان کے معبود کا کیا اثر ہوتا تھا وہ معبود ہی سمجھے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ عجیب و غریب لوگ تھے, تو انہوں نے خود بنایا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ جب وہ اپنے معبود کو بنا رہے تھے کتنی آنچ دکھائی, سانچے میں کتنا زبردست اس کو, کتنی ان کی ٹھکائی ہوئی, کتنا دبایا گیا, سانچے میں کیسے ڈھالا گیا, یہ تو بندہ جانے اس کا معبود جانے. مگر اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ اپنے بت سے کہتا ہے کہ تو نے میرا کام کبھی نہیں کیا, آج ایک کام کرو. کیا کہ رسول نبی کی گستاخی کرو. ان کی شان یہ بت کو سکھا رہا ہے, یعنی بندہ ہی اپنے معبود کو سکھا رہا ہے, کاندھے پہ لے کے چلتا ہے, اللہ لے کے چلے تو چلے گا کیسے. اب اس کے پاس لے کر کے بڑی تمناؤں کے ساتھ رسول کی بارگاہ میں پہنچا, اس میں حرکت کا تھا, خوش ہو گیا. آج یہ بولے گا, ابھی تک نہیں بولا, آج یہ بولا. مگر وہ کیا بولتا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معبود بات کرتا, بات سچی تھی, جو اس کے منہ سے نکل رہی تھی بات سچی تھی. اب تو ابو جہل کو ماننے لگے, میں اس کو غصہ آ گیا. پوجا پہلے سے میرے ہی سامنے ایسا غصہ ہوا کہ پکڑ لی معبود کی کام اور اٹھا کے پٹک دیا. بندہ بچا ہوا تھا, معبود کے ٹکڑے ذرا دیکھ نہیں مانا. مگر اتنے کے باوجود اتنے کا کرنا پڑا تو رسول عربی ماں من شیء الا یعلمہ رسول اللہ الا مرض الجن والانس. کرنے کا منشا یہ ہے کہ ظاہر ایسا اس دروں نے پہچانا, درختوں نے پہچانا, دریاؤں نے پہچانا, چرند نے پہچانا, پرند نے پہچانا, دریا کے قطروں نے پہچانا, درخت کے پتوں نے پہچانا, اور باطن ایسا اس صدیق اکبر نہ پہچان سکے, فاروق اعظم نہ پہچان سکے, علی مرتضیٰ نہ پہچان سکے, عثمان غنی نہ پہچان سکے. یا باب اپنے حقیقت ربی, یا باب اپنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر, میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. باطن ایسا جو ساتھ رہے نہیں پہچان سکے, جو خلوت کے ساتھی, جو جنت کے ساتھی, جو حرمت کے ساتھی, وہ نہیں پہچان سکے. اسی لیے مجھے تعجب ہے, اس وقت والے نہیں پہچان سکے, اس وقت والے پہچان. عجیب حالت, جنہوں نے دیکھا وہ نہیں پہچان سکے, جو صحبت میں رہے وہ نہیں پہچان سکے, جو خلوت و جنت کے ساتھی وہ نہیں پہچان سکے. تو باطن ایسا کہ قریب قریب کوئی انسان نہ پہچان سکا. صدیق اکبر جیسے محرم اسرار نبی, منبر علوم مستقلی, مگر وہ بھی نہ پہچان سکے, وہ بھی نہیں پہچان سکے. تو قسم ہے رسول کے ظاہری اعمال کی, اس سب نے پہچانا, اور قسم ہے رسول کے باطنی اسرار ہے کہ کوئی نہ پہچان سکا, کوئی نہ پہچان سکا. تفسیر کے لیے یہ بھی قول کیا گیا کہ یہاں حضور کے زمانے ظہور کے قسمیات فرمائی جا رہی. یہ چاشت آفتاب نصف نہار کے قریب ہے, چاشت کا وقت ہے ظہور نبوت. اور پھر رات سے مراد جب حضور ہماری نگاہوں سے پردہ کرنا, اب رات, جب تک حضور سے دن تھا, جب حضور روانہ ہو گئے تو رات آ گئی. اس رات میں بھی ستارے چمک رہے ہیں, علماء کی قندیلیں ہیں, چراغ ہے, وہ اپنے رات میں اپنا کام جو ہو رہا ہے ہو رہا, مگر وہ روشنی تو نہیں رہے گی جو نبی کے زمانے کی جو برکت تھی وہ نہیں. واقعی اس زمانے کی برکت ایسی ہے کہ جس نے انسان کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا کہ جس مقام تک کوئی کسی عمل سے پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کو میں آپ کو ایسے سمجھا, سیدھی سی بات, یہ تو ہمارا آپ کا عقیدہ کہ کوئی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا.
معتدل درجے. یہ مت سمجھیے گا کہ غیر صحابی صحابی کے علم میں زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں سمجھے. غیر صحابی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے صحابہ سے علم میں زیادہ، اس لیے کہ صحابہ میں بھی مجتہد اور مقلد دونوں تھے. تو ایسے ہی جو مجتہد غیر صحابی وہ مقلد صحابہ پر علم سے زیادہ. امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ علم میں بہت زیادہ. اس کے باوجود کسی صحابی کی طرح اور روحانی برتری میں غوث اعظم، خواجہ خاندان، آقا نقشبند، مولا سہرور، ان کی ریاضت، مشقت، عمل وہ ہم شمار نہیں کر سکتے اور کیا اونچا مقام ہے. مگر یہ بھی صحابی کی طرح میں نہ عمل وہاں تک پہنچا سکا، نہ علم وہاں تک پہنچا سکا، نہ عمل سے کوئی وہاں تک پہنچا، نہ علم سے کوئی وہاں تک. تو آخر یہ لوگ پہنچے کیسے؟ یہ اتنے بلند کیسے ہو گئے؟ آنے واحد میں اتنی بلندی. اس کو ایسے سمجھاؤ، کوئی 70 سال کا مشرک ہو اور اس کا باپ بھی مشرک، دادا بھی مشرک، پردادا، لٹردادا، چٹردادا سبھی مشرک، اور یہ آخری وقت میں سرکار کا چہرہ دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے. سمجھا؟ پورے مورسی اس کے مشرک اور اس نے کلمہ پڑھا سرکار کا چہرہ دیکھ کر کے، اور پھر اس کا مثال ہو گیا، اس کا مثال ہو گیا. نہ اس کو نماز کا موقع ملا، نہ رمضان کا مہینہ ملا، نہ زکات دینے کا وقت آیا، نہ حج کا موسم آیا. کوئی عمل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ نبی کو دیکھا، زبان سے کلمہ پڑھا، یہ تو اس کی بات تھی، نبی کو دیکھا یہ اس کا ایک عمل تھا، اس کے سوا کوئی عمل نہیں. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کا ولی، اس کا باپ بھی ولی، وہ بھی دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی، اور یہ بھی ترقی کرتے کرتے اپنے وقت کا غوث ہو گیا، قطب الافراد ہو گیا، قطب الدائرات ہو گیا، قطب الاعلیٰ ہو گیا، انسانی کامل ہو گیا. ہونے کے باوجود بھی یہ اس کے برابر نہیں ہوا، اتنا ہونے کے باوجود بھی یہ اس کے برابر نہیں ہوا. تو مجھے بتاؤ کہ وہ اتنے مقام پر پہنچا تو کیسے پہنچا؟ یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچا تو کیسے پہنچا؟ آپ کہتے ہیں نماز سے، صحیح ہے، نماز سے انسان کو بلند موقع ملتا، مگر اس کو موقع نہیں ملا. روزے سے وہ پہنچا، ٹھیک ہے، روزے سے انسان تک بلند ہوتا، کوئی سے روزے کا مہینہ نہیں ملا، جہاد بھی نہیں کر سکا، کچھ نہیں ایسا کیسا پیسہ. آپ یہ کہیں گے قسم ہے چہرے مصطفیٰ، قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، نبی کی زیارت نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں امام اعظم نہ پہنچ سکے، جہاں غوث اعظم نہ پہنچ سکے، جہاں خواجہ خاندان نہ پہنچ سکے، وہاں پہنچا دیا. صرف سرکار کی صحبت میں، صرف سرکار کی زیارت میں ایمان کے ساتھ اس درجے کو پہنچا دیا. تو قسم اس زمانے بابرکت زمانے کی اور قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی، کتنا ایک بات میں بتا دوں، نور کے قریب جو ہوتا ہے یقیناً وہ قداور ہوتا ہے. کل آپ تجربہ کرنا، تجربہ یہ کرنا، جیسے یہ مکان اس دیوار پہ ایک موم بتی اور تم اس دیوار پہ کھڑے ہو جاؤ تو موم بتی کی روشنی سے تمہارے خط کا جو سایہ ہوگا تمہارے خط کے برابر ہوگا. اب اسی نور کی طرف بڑھو، جب موم بتی کی طرف بڑھو گے تو سایہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور قریب سایہ اور بڑھ گیا. انتہا یہ کہ اگر کوئی پہنچ کر کے موم بتی کی لو پر انگوٹھا پھینک دو تو پورے مکان میں انگوٹھے کا سایہ ہوگا، پورے مکان میں انگوٹھے کا سایہ ہوگا. اب اس کے اس سایہ میں جسے رہنا ہے وہ مکان میں رہے ورنہ باہر چلا جائے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ شمع نبوت کے اتنے قریب تھے،
اتنے قریب تھے کہ ان کا سایہ اتنا تقدار ہو گیا کہ ساری کائنات کچھ آ گیا. اب ان کے سائے میں جسے رہنا ہے وہ ہے. آپ چاہے نہ رہنا بھی چاہیں تو انہیں کے سائے میں رہیں گے. تو یہ ہوتا ہے نور کی غربت کا. تو اس زمانے کا کیا فیض ہوتا. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اسی زمانے میں نہیں فیض ہوا, آخری زمانے میں فیض ہوگا انشاءاللہ. آخری زمانے میں آپ نے یہ کیسے کہا؟ حضور نے فرمایا میرا دور نبوت و رحمت کا دور, پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوۃ, اس کے بعد پھر بادشاہ, اس کے بعد پھر جبری حکومت ہے, اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوۃ. یہ کیسے؟ وہ صحابہ تابعین کا زمانہ کیوں کہاں سے آیا؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ جبری حکومتوں کے دور سے گزر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک بار کی صحابہ کا دور کہاں سے آیا ہے؟ تابعین کا دور کہاں سے آیا ہے؟ حالانکہ اس حدیث سے اسلام کا مستقبل روشن نظر آتا. اگر آپ سوچیں کہ جو بابرکت زمانہ خیر القرون, وہ زمانہ اب کیسے پلٹے گا؟ اب کہاں تابعین ہوں گے, کہاں صحابی ہوں گے؟ اور جب صحابی و تابعین نہیں ہوگا تو وہ زمانہ کہاں پلٹے گا؟ تو میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے آپ سمجھیں کہ صحابی کہتے کس کو؟ صحابی جو اس ظاہری زندگی میں سرکار کی ظاہری زندگی میں ہو, وہ بھی ظاہری زندگی میں ہو, اور سرکار کو ایمان سے دیکھے, ایمان کی نظر سے, وہ صحابی. اور اسی شرط سے جو کسی صحابی کو دیکھے وہ تابعی. یہی تو ہے نا صحابی ہوئی. مگر یہ کہ خواب میں سرکار کی زیارت کسی نے کی, اس کو صحابی نہیں کہیں گے. یا سرکار یوں ہی رونق افروز ہو, آپ دیکھ لیں, اس کی وجہ سے آپ صحابی نہیں ہوں. ایک اصطلاحی بات ہے. اصطلاح اسی کے کہ سرکار کا عہد ہو, زمانہ ہو, سرکار اپنے ظاہری زندگی میں ہو. سرکار کی ظاہری زندگی تو آج بھی ویسے ہی ہے, مگر وہ ظاہری زندگی جو جس کو خیر القرون کہا جاتا اس میں وہ ہو, اور آپ ان کو دیکھیں تو آپ ایمان کے ساتھ دیکھیں, اور پھر آپ ایسے ہی باحیات رہے, پھر آپ کو جو اسی شخص سے دیکھیں وہ تابع ہوگا. یہ بات ہو گئی. اب آپ کیا کریں, سرکار نے چونکہ ان کو مستقبل کو روشن کرنا تھا, انتظام ہو گیا. کیسے انتظام ہو؟ معراج کی رات سارے انبیاء نے سرکار کی زیارت ہی نہیں کی, پیچھے نماز بھی پڑھی. امام مانا, امام مان, کوئی بغیر ایمان لائے امام نہیں مانتا. ایمان لائے, ایمان اور اس کے یہ اقتدا کی, پیروی کی, انہی انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی. اور حضرت عیسیٰ پر ابھی وفات تاری نہیں ہوئی, صرف اٹھائے, ابھی ان پر وفات تاری نہیں ہوئی. اور ظاہری زندگی میں ایمان کے ساتھ نبی کی زیارت انہوں نے کی. تو وہ جہاں خدا کے عظیم رسول ہیں, ویسے ہمارے رسول کے عظیم صحابی, جو ہمارے رسول کے وہ عظیم صحابی ہیں, اور ابھی ان پر حیات ہے, ابھی وفات تاری نہیں کی گئی, اور قیامت کے قریب وہ اتریں گے. جب قیامت کے قریب تو یہ اللہ نبوت اور رسالت کی حیثیت سے نہیں, وہ نبی رسول تو رہیں گے, مگر اس حیثیت سے وہ اتریں گے نہیں, بلکہ رسول کے امتی کی حیثیت سے اتریں گے. اور جب اتریں گے تو اب یہ کون آ رہا؟ نبی کا عظیم صحابی آ رہا ہے, اور اس دور کے لوگ جو بھی دیکھیں گے سب تابعی ہوں گے. حضرت امام مہدی بھی تابعی ہوں گے, وہ اس دور کے مسلمان سب کے سب تابعی ہوں گے. قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی, اول بھی روشن آخر بھی روشن. قسم ہے چہرے مصطفیٰ کی, اول بھی روشن آخر بھی روشن. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى والآخرة خير لك من الأولى. اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے. دیکھیے اس اعتراض سے بھی قضا تباہ ہو گیا. ابھی تک نہیں چھوڑا, شاید آگے چھوڑ دیں, شاید آگے چھوڑ دیں. جواب مل گیا, جب ابھی تک نہیں چھوڑا تو آگے کیا چھوڑنے گا؟ اس لیے کہ آگے کا تو حال یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو گئی, تو کوئی چھوڑنے کا سوال کیا ہے؟ آخر تو خیر اللہ کا من الاولی, چھوڑنے کا سوال کیا؟ اس آیت کریمہ کی بھی 6 تفسیریں, اور 6 کی وضاحت
تھوڑے سے وقت میں نہیں ہو سکتی، زیادہ زیادہ ترجمہ کر کے میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور اپنے بات کو اختتام کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آپ کی آخرت کیوں؟ دنیا میں آپ کے اگر کچھ چاہنے والے ہیں تو کچھ گالی دینے والے بھی ہیں، کچھ آپ پر قربان ہونے والے ہیں تو کچھ کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، کچھ آپ پہ درود پڑھنے والے ہیں تو کچھ کیچڑ اچھالنے والے بھی ہیں۔ دنیا میں یہ ہے، مگر آخرت میں سب آپ کی تعریف ہی کریں گے۔ آخرت میں یہ حال ہوگا کہ کوئی آپ کا اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا، آپ مقام محمود پر ہوں گے اور سارے اہل محشر آپ کے لیے رب اللسان ہوں گے۔ اس موقع پر جب کبھی پہنچتا ہوں تو ایک سوال ضرور کرتا ہوں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہیں گے حساب کتاب کے لیے، حساب کتاب تو میں پوچھتا ہوں حساب کتاب کی ضرورت کیا؟ اس لیے کہ خدا علیم و خبیر ہے، وہ شہادہ سب جانتا ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے اپنے عدل سے جہنم پہنچا دے۔ ہے کسی نے دم مانگے ہی نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ خدا کے جس پہ پاور ہے، جس کے حساب کتاب کی ضرورت؟ تو حساب کتاب کی ضرورت کیا ہوئے گا؟ سوچیں کیوں؟ ایسا اندیشہ ہے کہ آپ کو کہ بغیر اگر حساب لیے خدا نے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا تو وہاں جا کے وہ اسٹرائک کریں انقلاب دبا حساب نہیں دیا جہنم ڈال دیا، انقلاب سے دبا حساب نہیں دیا جہنم، حیات نہیں بنانا پھر کیا ضرورت حساب کتاب کی؟ دوستو معاملہ ایسا ہے کہ وہاں بات ہی کچھ ہو۔ اے محبوب، قیامت حساب کتاب کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں نے قیامت نہیں قائم کیا تو جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی حساب کتاب کسی طرح تجربہ، مگر محبوب نہیں، کانفرنس آخری ہے، یہ آخری اجتماع ہے، اس کے بعد کا بڑا اجتماع نہیں ہوگا، میں سب کو جمع کروں گا، ساری کائنات کو، اولین آخرین انبیاء مرسلین مومنین مشرکین منافقین مخلصین سب کو جمع کر کے، یہ آخری بات ہے۔ محبوب اگر قیامت نہیں ہوئی تو آپ کو مقام محمود پر کون دیکھے گا؟ سرات پر آپ کو بچاتا ہوا کون پائے گا؟ حوض کوثر پر پانی پلاتا ہوا کون پائے گا؟ میزان کے پاس سہارا دیتا ہوا کون پائے گا؟ اے محبوب، ہم نے سب کو جمع کر کے اکٹھا ہو کر ایک ساتھ تمہاری شان دکھا دی ہے، تمہارا مقام دکھا دیا ہے، تمہاری منزل دکھا دی ہے، تمہاری محبوبیت کو واضح کر دیا ہے، تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی، ہم نے کس سے دشمنی کی، اور جنتی جنت میں جانے سے پہلے سمجھ لے ہم نے کس سے دوستی کی، ہم نے کس سے دوستی کی ہے۔ تو محبوب ضرورت ہے ایک ہی آپ کو سمجھے فقط اتنا سبب ہے، ان قادر بسم مرشقہ، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، والآخرۃ خیر۔ جو یہاں نبی کے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں وہی وسیلے کے لیے نبی کی تلاش کر رہے ہیں۔ والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، آخرت آپ کی جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے۔ اور ایک حساب سے یہ تھی کہ حضور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ جب یہ سرکار ابھرے تو کہاں تک پہنچے، بلند ہوئے تو کہاں تک گئے، چلے تو چلتے ہی چلے گئے، چمکے تو چمکتے ہی چلے گئے، اٹھے تو اٹھتے ہی چلے گئے، چلے جا رہے ہیں، مگر معرفت کی منزلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہر آنے والی گھڑی مجھے کیا ہے؟ امت کے سارے اعمال چونکہ کہنا یہ سب رسول کی نام اعمال
درج کیے جائیں گے. کیوں؟ الدال والخیر فاعل. جب کوئی کسی کی رہنمائی کرتا اس کی رہنمائی کے نتیجے میں آپ راستے مارتے ہیں تو آپ جب تک صحیح راستے پر چلتے جائیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا. تو جب تک کائنات میں رسول کا کلمہ پڑھا جائے گا, اسلام کا کام ہوتا جائے گا, رسول کو اجر بڑھتا چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور آخر میں وہ آخری گھڑی, اللہ اکبر, وہ آخری گھڑی وہ اختیاری ہوتی ہے نبی کی, جس کو مثال کہتے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ نبی سے حضرت ملک الموت آ کی اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا اور ہمیں معمول کیا کہ آپ کی اجازت نے جیسا آپ کریں ویسا کریں. یہ نبی کی شان ہوتی ہے. اچھا اگر آپ لوگوں سے بھی اجازت لینا شروع کریں تو کیا کریں؟ بہت مشکل. مگر نبی کیسے ہوتے ہیں؟ اجازت لیتے ہیں. یہ شان نبی کی اور حضرت جبریل موجود. نبی بے چین یہ ہر وقت امت کی ہے. اور جب بے چینی کی وجہ پوچھی, جبریل رد والا ہوتا اپنی حکمت ظاہر کرنے کے لیے حضرت جبریل سے بار بار ملتا, جبریل پوچھو کہ محبوب بے چین کیوں؟ مجھے امت کا خیال آ رہا, بے چینی مجھے امت کا خیال آ رہا. کہہ دو اے محبوب فکر مت کرو, اگر تمہارا امامتی مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا. اگر رسول بے چین کا جبریل سکون نہیں, کسی کو کیا خبر کچھ سال اس کی موت ہو. محبوب اگر 40 دن پہلے بھی توبہ کر لیں معاف کر دوں گا. کا جبریل سے کیا خبر کس 40 دن میں میری موت. محبوب اگر 24 گھنٹے پہلے بھی اگر اس نے توبہ کر لیا میں معاف کر دوں گا. جبریل سے کیا پتا کہ 24 گھنٹے میں اس کی موت ہے, سکون نہیں. اچھا ہے اگر مرنے سے پہلے موت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا. لیکن مت کرو. اے جبریل موت کی کیفیت جب طاری ہونے سے پتا کیا ہو, یہ طاری ہوگی کہ نہیں ہوگی, ابھی مجھے چین نہیں سکون نہیں. کہا جبریل محبوب سے کہہ دو, محبوب سے کہہ دو کہ تمہارا امتی اگر نظر کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. تو بغیر توبہ مر گیا تو تیری شفاعت کا سوال نہیں. تو رسول کے الان تابہ قلبی الان تابہ امر فیل ہو گیا, الان میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دیا گیا. الان تابہ قلبی. اب مجھے آخر کا خیر لگا میرا دھڑا, اے محبوب یہ آخری گھڑی آپ کے لیے کتنی بہتر ہو گئی, کتنی بہتر ہو گئی. یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب نبی ہی کی ضرورت ہو, مگر ایک پہلو اس میں اور بڑا پیارا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت آپ کی وجہ سے بہتر ہے دنیا سے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت بہتر ہے آپ کی وجہ سے دنیا سے. کس کی؟ آپ کے چاہنے والوں کی, آپ کے امتیوں کی, آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کی آخرت دنیا سے بہتر. جو اعزاز امت محمدیہ کو آخرت میں دیا جائے گا وہ بہت بڑا اعزاز ہوگا. کیا اعزاز؟ انبیاء کی یہ گواہ ہوگی, اور گواہ کی پوزیشن عجیب ہوتی ہے. فیصلہ اسی بیان پر رکھا جاتا ہے, اسی کے بیان پر. کفار تو انکار کر گئے کہ انبیاء نے ہمیں میرا پیغام پہنچایا ہی نہیں. نبیوں نے تو گواہی دی امت محمدیہ, اور جو امت محمدیہ نے گواہی دی پوچھا کہ کیوں نے کیسے پتا چلا؟ ہمارے نبی نے کہا. اب
اب کسی کاتب میں جرأت نہیں تھی کہ کہہ دے کہ رسول ابھی تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. سارے نبیوں کو جھٹلا سکتے ہیں تو آخر نبی کو نہیں جھٹا سکتے. مگر نہیں، معلوم اس وقت کافروں کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی وہ ہے جن کا نور ساری کائنات کو حاوی ہے اور یہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ تک ہے. بہرحال مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گواہی ختم ہوتی ہے رسول کے بیان پر، تو رسول ہی کو ڈائریکٹ نہیں گواہ بنانا. پہلے امتی گواہ بنائے کہ امتی رسول کو گواہ بنائے. یہ اتنی پیچیدگی کیوں؟ کان سیدھے سے ہاتھ میں آئے تو الٹا ہی گھما پھرا کر کیوں؟ مجھے یہ ہے اس میں امت کا احساس، امت کا احساس ہے کہ وہ انبیاء کے گواہ ہو. یاد رکھو، گواہ جس کا ہوتا ہے اس کا محبوب ہوتا ہے. مقدمہ لڑنے والے گواہ کو لے جاتے نا، لے جاتے بہترین سواری پہ لے جائیں گے، بہترین کھلاتے پلاتے لے جائیں گے، بہترین ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، خوب توازن کریں گے، بڑی خدمت کریں گے، اس لیے کہ اسی کی گواہی پر فیصلہ کرنے والا ہے. بہت ویسے ہماری دنیا کا حال دوسرا، لے جاتے ہیں بڑے احساس کے ساتھ، پلٹاتے وقت نہیں پوچھتے کرایہ بھی ہے کہ نہیں، وہ بات دوسری ہے. مگر یہ ہے کہ گواہ محبوب ہوتا، گواہ اسی لیے آج امت وسط کا راز کھل جاتا. جب یہ کہا کہ یہ امت بیچ کی امت ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے افضل، جیسے کہ صدر جب سے بیچ میں ہوگا وہ ایک مطلب ہے. مگر میں تو واقعی وہاں دے رہا ہوں یہ بیچی امت ہے. میزان عدالت کے درمیان کا کیلا آپ نے دیکھا نہیں، سونا چاندی توڑنے والا ترازو رکھتے ہیں نا، اور ترازو میں بیچ میں کیلا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر چلتا ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں. تو تلنے میں تو سامان ہوتا ہے اور کیلے پہ نظر ہوتی ہے، خریدنے والے کی بھی اور بیچنے والے کی بھی. یا کوئی اس پلڑے کو دیکھتا ہے، اس پلڑے کو دیکھتا، اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کدھر جھکا، تو جدھر جھک جائے امت وسط، یعنی یہ امت میزان عدالت کے بیچ کا کیلا میدان قیامت میں. تو اس پر انبیاء کی نظر اسی پر، اہل بیت کی نظر اسی پر، رسول کی نظر اسی پر، رحمت الہی کی نظر اسی پر. اتنا بڑا احساس تمہاری وجہ سے تمہارے امتیوں کو بہت اونچا احساس ہو رہا ہے. محبوب الانبیاء بنا دیا جائے گا، انبیاء کا محبوب بنا دیا جائے گا آپ کی وجہ سے. اور دوسری وجہ اے محبوب آپ کی وجہ سے آپ کی امتیوں کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جاتی ہے. آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جاتی ہے. اس کو اگر دیکھنا ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچے اور فاضل خاندان سے پوچھیں، حسین گیلانی سے پوچھیں، آقا نقشبند سے پوچھیں، مولانا سرور سے پوچھیں، قطب اعظم شاہ عالم سے پوچھیں، یہ مقام، یہ درجہ، یہ منزل، یہ بڑھتی ہوئی جو ہے یہ آپ کو ملا کہاں سے ہے؟ یہ روشنی کہاں سے ملی؟ یہ قطبیت، یہ غوثیت، یہ ولایت، یہ کہاں سے ملی؟ تو ان کا سب کا جواب یہی ہوگا، ذوق سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، ذوق سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے. چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے. سب کو وہی گنبد خضرا کی بات ہے جو چمکا رہا ہے، سب کو گنبد خضرا کی والا ہے. آفتاب کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، نیچے رہے تو ستاروں کو چمکائے، اوپر رہے تو ذروں کو چمکائے. اس کا چمکا نہیں، اس کا محبت ہے، جس کو چاہے چمکائے. یہ رسول نے ایک محبوب تیرے چاہنے والوں کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی. اور اس سلسلے کی آخری گھڑی یہ محبوب تیری وجہ سے تیرے چاہنے والوں کا آخری وقت اس سے پہلے سے بہتر، وہ نظر کرو آخری وقت نا، مگر حضور کی وجہ سے وہ بہتر. اس سلسلے میں صرف تفسیر روح البیان کے حوالے سے ایک خواب دیکھا، کسی خواب کیا دیکھا کہ حضور کی زیارت کی. تو حضور سے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کہا ہے کہ میری امت کی روح ایسا نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، اور کہیں جیسے آٹے سے باہر. تو آٹے سے باہر نکلے تو کوئی تکلیف کا پتا، کہ پھول سے خوشبو نکل جائے تو تکلیف کا پتا. مگر نزا کی کیفیتیں اتنی ہیں کہ جس کو تو کوئی شمار نہیں کر سکتا.
سرکار جو قرآنی ہدایت سے معلوم ہوتا نزا کی تکلیف تو بہت ایسا کہ جیسے کسی باریک کپڑے کو ببول کی درخت پر ڈال کرتے کھینچ کو بھگا کرتے ایک ایک ریشہ ہو جاتا ہے اتنی شدید کہ اس تکلیف کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. اس لیے اس کا تعلق احساس ہے اور نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کا نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کا بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں مگر بس تکلیف میں پڑا تو حضرت کہتے ہیں کہ سورہ یوسف سے جواب تلاش کرو اور جواب تلاش کیا تو مل گیا. جواب کا حاصل کیا ہے کہ حضرت یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کاٹنا تھا پھل لیمو کاٹ لیا انگلی اور جب انگلی کاٹی تو انہیں پتہ نہیں چلا کاٹنا تھا لیمو کٹ گئی انگلی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. بھائی انگلی کاٹو کے تکلیف ہوگی کہ نہیں یہ بھی کچھ سمجھا نہیں پا کوئی بھی جب چاہے تجربہ کر کے دیکھے کہ کیا ہوتا مگر اوپری ہوئی سمجھ بات یہ تھی کہ جمال یوسفی کو دیکھا تو ہوش و حواس حسن یوسفی کے گم ہو گئے تکلیف ہوئی پتہ نہیں چلا ہاتھ لگ گیا محسوس نہیں ہوا. تو اب سرکار اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب میرا چاہنے والا مومن بندہ آخری وقت پہ ہوگا جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا اور ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائے گے روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا روح نکل جائے گی پتہ نہیں چلے گا تکلیف ہوگی احساس نہیں ہوگا درد ہوگا معلوم نہیں ہوگا دکھ ہوگا خبر نہیں ہوگی. تو یہ میں آپ کی وجہ سے آپ کے جاننے والوں کی آخری گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو شریک کے عیش و عشرت سب علیہ کی مصیبت بانٹنے والی تمہیں ہو بات ہو جاوانا الحمدللہ